الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے واجب الاحترام عزیز سامعین حضرات، ماہ شعبان شروع ہو چکا ہے اور شعبان کے مہینے کے بعد ماہ رمضان آتا ہے، اور ماہ رمضان تمام مہینوں کا سردار ہے. جس طرح یوم جمعہ تمام دنوں کا سردار ہے اور تمام دنوں میں افضل دن یوم جمعہ ہے، اسی طرح پر تمام مہینوں میں افضل ترین مہینہ ماہ رمضان کا ہے. ماہ رمضان ہی واحد وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے کے روزے داروں کے لیے سال بھر جنت کو سجایا جاتا ہے، مہکایا جاتا ہے، دھونیاں دی جاتی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ماہ رجب شروع ہوتا تو کثرت سے یہ دعا فرمایا کرتے: اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان. جب تک ماہ رمضان نہ آ جاتا یہ دعا کا خصوصیت کے ساتھ اہتمام فرمایا کرتے. اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ اس دعا کا ہم کثرت سے اہتمام کریں کہ اللہ ہمارے لیے ماہ شعبان کو برکت کا مہینہ بنا دے اور ہمیں اتنی عمر دے دے کہ ماہ رمضان کے ہم روزے رکھنے والے ہو جائیں، ماہ رمضان کا مہینہ بھی مل جائے اور اس میں عبادات کرنے کی توفیق بھی مل جائے، تراویحیں پڑھنے کی، سحر افطار کرنے کی توفیق مل جائے، روزے رکھنے کی توفیق مل جائے. تو جس طرح پتہ ہی نہ چلا ماہ رجب گزر گیا، اسی طرح ماہ شعبان بھی بڑی تیزی کے ساتھ گزر جائے گا. لیکن آپ دیکھیں گے کہ ماہ رمضان سے پہلے کتنے لوگ ایسے ہوں گے جو اب ہمارے درمیان موجود ہیں لیکن وہ ماہ رمضان نہ پا سکیں گے. ان کی موت کا فیصلہ ماہ رمضان سے پہلے ہی ہو چکا ہے. تو زندگی میں
ماہ رمضان کا مل جانا یہ بہت بڑے اعزاز کی بات ہے، شرف کی بات ہے، اور پھر اس میں عبادات کرنے کی توفیق کا مل جانا یہ اس سے بھی بڑھ کر اعزاز کی بات ہے۔ تو میں گزشتہ کئی جمعوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کی نسبت سے گفتگو کر رہا تھا کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ بلندی، وہ عروج عطا فرمائی جو کسی اور نبی کو نہ مل سکے۔ دیگر تمام انبیاء کو معراج جو ہوا بطور امتحان کے تھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج ہوا وہ بطور انعام کے تھا۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے معراج لفظ کی وضاحت کی اور مبادیات کے طور پر واقعہ معراج سے پہلے کچھ گفتگو کی کہ جس سے آپ معراج کی اہمیت کو سمجھ سکیں۔ اللہ رب العزت معراج کے بارے میں جو اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی، جو اعزاز عطا فرمایا، جو رفعت اور بلندی آسمانوں کی سیر کرا کر اور عرش معلیٰ تک پہنچا کر آپ کو اعزاز بخشا، وہ کسی اور نبی کو نہ مل سکا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں یا ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں تشریف فرما تھے، وہاں سے مسجد حرام میں تشریف لائے اور مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک پہنچے اور مسجد اقصیٰ سے پھر آسمانوں پر پہنچے، یہاں تک کہ عرش معلیٰ تک جا پہنچے، اور اللہ رب العزت کے اتنے قریب ہو گئے کہ فکان قاب قوسین او ادنا، جتنا کہ تیر کمان کے قریب ہوتا ہے، او ادنا کا لفظ آیا کہ یہ بھی ہو سکتا ہے دور ہو، اس سے بھی زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے قریب ہو گئے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو یہ معراج ہوا یہ بیداری کی حالت میں ہوا، اسی جسم کے ساتھ ہوا جس جسم کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی گلیوں میں چلا کرتے تھے، مدینہ کی گلیوں میں چلا کرتے تھے، غزوات میں شرکت کیا کرتے تھے، لوگوں میں تشریف فرمایا کرتے تھے، اسی جسم کے ساتھ جاگتی ہوئی بیداری کی حالت میں، جاگتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ، ہوش و حواس میں اللہ رب العزت کے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوا۔ اللہ رب العزت نے سورہ بنی اسرائیل کی یہ پہلی آیت میں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات لے کر گئی مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک۔ تو یہ زمینی سفر کا یہاں پر تذکرہ ہوا۔ مسجد اقصیٰ کو بہت سارے کافروں نے دیکھا ہوا تھا، مسجد اقصیٰ کو، بیت المقدس کو بہت سارے لوگوں نے دیکھا ہوا تھا۔ لوگ جانتے تھے کہ مسجد کا محراب کیسا ہے، مسجد کے دروازے کتنے ہیں، اور مسجد کی بناوٹ کیسی ہے، مسجد کی رونق کیسی ہے، اس کا رخ کس طرف ہے، سارا کچھ جو ہے نشانیاں اور علامات کافر لوگ جانتے تھے، تو آسمانوں کے سفر کا انکار کر سکتے تھے، لیکن زمین کے سفر کا انکار کرنا ان کے لیے مشکل تھا، کیونکہ یقیناً جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں کی سیر کر کر واپس تشریف لائے
تو یہ اللہ کے علم میں تھا کہ لوگ آپ سے سوال کریں گے کہ آپ فلاں جگہ پر گئے ہیں تو بتاؤ اس کی بناوٹ کیسی ہے، اس کی رنگت کیسی ہے، اس کی حایت کیسی ہے، اس کے دروازے کیسے ہیں، اس کا محراب کیسا ہے، تو اس کے دروازے کتنے ہیں، اس کی کھڑکیاں کتنی ہیں، یہ سارا کچھ لوگوں نے پوچھنا ہے کہ جس طرح آپ میں سے آپ کا کوئی دوست کسی جگہ پر سیر و تفریح کے لیے جائے تو وہ وہاں سے آئے تو جس جگہ پر وہ گیا، کراچی گیا یا مری گیا یا پنڈی گیا، جہاں بھی گیا، اب وہ وہاں سے آیا تو جب اس کے دوست اس سے ملے، انہوں نے پوچھا بتاؤ کراچی کیسا ہے، کینٹ کیسا ہے، ریلوے اسٹیشن کیسا ہے، کراچی کا ہوائی اڈہ کیسا ہے، تو وہ اسے بتلائے گا۔ تو وہ جس نے دیکھا ہے وہ بتلانے والے کی تصدیق کرے گا اگر وہ درست بتلائے گا، اگر وہ غلط بتلائے گا تو وہ اس کی تکذیب کرے گا کہ تو جھوٹ بولتا ہے، ایسا تو کچھ کراچی میں نہیں ہے، یا پنڈی کا بتلائے، مری کا بتلائے، تو جس نے دیکھا ہو وہ تکذیب کرے گا کہ ایسا تو کچھ وہاں پر نہیں ہے، اگر جیسا وہ بتلا رہا ایسا ہوا تو وہ اس کی تصدیق کرے گا کہ واقعتاً ایسا ہی ہے۔ تو اللہ جل شانہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج مسجد حرام سے ابتدا کرائی اور مسجد اقصیٰ تک جا پہنچے۔ یہ زمینی سفر تھا۔ مسجد حرام جیسا کہ میں نے بتلایا، خانہ کعبہ کے ارد گرد جتنی بھی جگہ ہے وہ مسجد حرام کہلاتی ہے، وہ احترام کے قابل ہے وہ جگہ۔ وہاں پر شکار کرنا، جھگڑے کرنا، لڑائی کرنا، قتل و غارت کرنا سب کے لیے ممنوع ہے، اور کافروں کے لیے اس سرزمین پر آنا ممنوع ہے۔ آج تک کوئی کافر وہاں، آج بھی اس جگہ پر کسی کافر کو جانے کی اجازت نہیں، کسی یہودی کو جانے کی اجازت نہیں، کسی ہندو کو جانے کی اجازت نہیں، کسی سکھ کو جانے کی اجازت نہیں۔ وہاں جو جائے گا وہی جائے گا جو ایمان والا ہوگا، جس نے اپنے وجود کو ایمان کی بدولت پاکیزہ رکھا ہوگا، تو پاکیزہ وجود کے ساتھ اس پاکیزہ سرزمین پر وہ جا سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی شخص اس جگہ پر نہیں جا سکتا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر جب ہوا تو ابتدا مسجد حرام سے ہوتی ہے۔ مسجد حرام مکہ والوں نے دیکھی ہوئی، اور مسجد اقصیٰ یہودیوں نے، نصرانیوں نے دیکھی ہوئی، مکہ کے کافروں نے دیکھا ہوا، اس کی حایت کو، اس کی بناوٹ کو، اس کی جو ہے رنگت کو، اس کے دروازوں کو، اس کی کھڑکیوں کو کافروں نے دیکھا ہوا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں تشریف فرما تھے، یا ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں تشریف فرما تھے، تو مسجد حرام میں گئے۔ مسجد حرام میں حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کو بیدار کیا۔ آپ چاہے اپنے گھر میں تھے یا ام ہانی کے گھر میں تھے، اور آپ کو بیدار کرنے کے بعد آپ کو مسجد حرام میں لایا گیا، خانہ کعبہ کے پاس۔ وہاں آب زمزم کا کنواں ہے، اس کے پاس آپ کو لٹایا گیا، اور آپ کے وجود کو، آپ کے جسم کو سینے سے لے کر ناف تک چیرا گیا۔ آب زمزم سے آپ کے دل کو نکال کر سونے کی تشتری میں رکھ کر اسے دھویا گیا، اور دھو کر اس میں انوارات، اس میں تجلیات، اس کے اندر برکات اللہ رب العزت نے ڈالی، اور اسے پھر اسی طرح سینے میں رکھ دیا گیا، اور اسی طرح سینے سے لے کر ناف تک جو جسم کو چیرا گیا اس کو اسی پہلی حایت کی طرح کر دیا گیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کا سینے کو چاک کیوں کیا گیا، اسے کیوں چیرا گیا؟ اس لیے تاکہ اس میں اتنے انوارات آ جائیں، اتنی تجلیات آ جائیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں کا سفر کریں تو وہاں کی فضا کو، وہاں کی آلودگی کو، وہاں کی جو ہے ماحول کو برداشت کر سکیں، اللہ کے نور کو برداشت کر سکیں، وہاں کی تجلیات کو برداشت کر سکیں، کہ جس طرح آپ حج یا عمرے کے لیے جائیں، جب یہاں سے آپ سعودی عرب کا سفر کریں گے تو آپ کو انجیکشن لگایا جاتا ہے،
آپ کو جو ہے ٹیکے لگائے جاتے ہیں، آپ کو میڈیسن دی جاتی ہے تاکہ آپ جب وہاں پر پہنچے وہاں کی آلودگی، وہاں کی فضا، وہاں کی جو ہے آلودگی آپ کو متاثر نہ کرے، آپ کہیں بیمار نہ ہو جائیں۔ آپ بیمار ہو گئے تو اللہ کی عبادت کیسے کریں گے؟ آپ بیمار ہو گئے تو صفا مروہ پر سعی کیسے کریں گے؟ آپ بیمار ہو گئے تو آپ وہاں پر طواف کس طرح کریں گے؟ آپ بیمار ہو گئے تو وہاں پر آپ عبادات کس طرح کریں گے؟ تو اس لیے پہلے سے ہی آپ کی صحت کا خیال رکھا جاتا ہے کہ آپ وہاں پر بیمار نہ ہو جائیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں کی سیر کرنی تھی، جنت کو دیکھنا تھا، جہنم کو دیکھنا تھا، رب کی قربتیں ملنے تھیں اور رب کی تجلیات کا سامنا کرنا تھا۔ تو اللہ رب العزت نے آپ کے سینے کو چاک کرا کر اس میں تجلیات، برکات، وہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک کے اندر ان انوارات کو ڈال دیا گیا اور سینوں کو پہلی حالت میں کر دیا گیا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اٹھے، وضو کیا، 2 رکعت نوافل پڑھے، پھر حضرت جبریل علیہ السلام نے براق کو پیش کیا۔ براق کی وضاحت میں کر چکا۔ براق یہ سواری ہے، جنت کا ایک جانور ہے جو خچر سے ذرا چھوٹا، گدھے سے ذرا بڑا ہے اور اس کی انتہائی حسین ہے، جمیل ہے اور بجلی کی رفتار سے زیادہ اس کی رفتار ہے، تو اسی لیے اس کا نام برق رکھا گیا۔ براق سے لفظ برق نکلا، برق کہتے ہیں بجلی کو، اور آپ کی مصنوعی بجلی کے بارے میں جیسا کہ میں نے بتلایا فی سیکنڈ کے اعتبار سے 1,80,000 کلومیٹر یہ سفر کرتی ہے۔ تو آپ یہ دنیا کی بجلی کی سپیڈ ہے، رفتار ہے۔ تو اللہ رب العزت کی جنت کی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری ہے، وہ جنت کی سواری ہے، اس کی رفتار دنیا کی سواریاں، دنیا کی رفتاریں اس کے رفتار کا سامنا نہیں کر سکتی، مقابلہ نہیں کر سکتی۔ تو اللہ رب العزت نے وہ سواری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پیش کی۔ اب اس سواری پر جب سوار ہوئے تو زمین بھی چمٹ گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سواری کو، اور اللہ رب العزت سے درخواست کرنے لگی کہ اے اللہ، جو آپ اعزاز اپنے نبی کو دینے والے ہیں، آسمانوں کی سیر کرا کر، جنت کی سیر کرا کر میں ان اعزازات سے محروم ہو جاؤں گی، آپ میرا بھی خیال کیجئے۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں سے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک آپ کو زمینی سفر کرایا۔ آپ برق پر جا رہے ہیں اور آپ زمینی سفر کر رہے ہیں۔ یہاں سے آپ گئے، آپ نے دیکھا، حضرت جبریل علیہ السلام نے بتلایا یہ مدینہ کے جھنڈ جو نظر آ رہے ہیں، آپ ان قریب یہاں پر ہجرت کر تشریف لائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر اترے ہیں۔ ہجرت کرنے سے پہلے معراج کے رات آپ نے وہاں پر نوافل ادا کیے، پھر آپ سفر پر روانہ ہوئے۔ آگے آپ پہنچے کوہ طور پر۔ جب وہاں پر آپ پہنچے تو آپ کو تعارف کرایا گیا، یہ طور پہاڑ ہے، یہاں پر موسیٰ علیہ السلام نے 40 راتیں گزاری ہیں، رب کی عبادت کی ہے، اور اس جگہ پر آپ کو تورات ملی ہے، تو یہ طور پہاڑ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں بھی اترے ہیں، پھر یہاں بھی نوافل ادا کیے، پھر آپ آگے سفر پر گئے۔ آپ جب گئے، آگے سفر کیا تو مدین کی طرف گئے، آپ کو تعارف کرایا گیا کہ یہ علاقہ حضرت شعیب علیہ السلام کا ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے رب کی توحید کی یہاں پر تبلیغ کی ہے، یہاں پر ایک عرصہ گزارا ہے، زمانہ گزارا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں پر اتارا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں بھی نوافل ادا کیے، پھر آپ کو آگے لے جایا گیا، آپ بیت اللحم میں پہنچے۔ بیت اللحم وہ جگہ ہے جہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، تو آپ وہاں پر اترے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں بھی 2 رکعت نوافل ادا کیے، تاکہ ان ساری جگہوں کو جو نبی کی برکات ملی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے ان برکات میں، ان اعزازات میں، ان جگہوں کے لیے اور بھی زیادہ اضافہ ہو جائے، اور بھی زیادہ اضافہ ہو جائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک کہ مسجد اقصیٰ میں پہنچے۔ میرے رب نے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کا یہاں پر سفر کروایا، جو زمینی سفر ہے، تو اور یہ سفر جو کرا رہا ہے اللہ کرا رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود نہیں کر رہے، اللہ کرا رہا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بہت بڑا معجزہ ہے
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ معجزہ جس قدر بہت بڑا ہے اسی قدر بہت نمایاں ہے، جس سے ایک ایک قدم پر ہمیں مسائل کا علم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر کی ابتدا کر رہے ہیں، نوافل پڑھ کر رہے ہیں، وضو کی حالت میں کر رہے ہیں، جس سے ہمیں یہ مسئلہ بتلایا گیا کہ جب تم سفر کرو باوضو ہو کر کرو، جب تم سفر کرو 2 رکعت صلاۃ المسافر کے ادا کر آپ سفر کرو، پھر جس جگہ پر بھی تم ٹھہراؤ کرو اپنے منزل تک پہنچنے کے لیے، درمیان میں جتنے اسٹیشن آئے جہاں جہاں رکنے کا موقع ملے آپ کو وقت ملے وہاں پر وضو کرو، باوضو ہو تو 2 رکعت نفل پڑھو، وضو نہیں تو وضو کر کے 2 رکعت نفل پڑھو اور پھر آگے کا سفر کرو۔ یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کے واقعے سے ایک ایک موقع پر ہمیں مسئلہ معلوم ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد اقصی میں تشریف لائے تو حضرت جبریل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی سواری جو ہے براق کی جو ہے لگام کو مسجد اقصی کے دروازے پر جو باب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے ہے وہاں پر اپنی انگلی سے سوراخ کیا اور اس جگہ پر اس کو باندھا اور پھر جو ہے باب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اندر داخل ہوئے۔ اس سے بھی ایک مسئلہ معلوم ہوا کہ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے کہ جب تم کسی جگہ پر جاؤ اگر مسجد میں آ رہے ہو تو خدشہ ہے جوتوں کے چوری ہونے کا، جوتوں کو حفاظت سے رکھو، پھر رب کے حوالے کرو۔ آپ موٹر سائیکل پر آ رہے ہو موٹر سائیکل پر لاک لگاؤ، تالا لگاؤ، اس کے بعد اللہ کے حوالے کرو۔ آپ سائیکل پر آ رہے ہو سائیکل پر آپ تالا لگاؤ تاکہ آپ کی سائیکل چوری نہ ہو جائے، آپ کا موٹر سائیکل چوری نہ ہو جائے، آپ کی جوتیاں چوری نہ ہو جائیں۔ پہلے انہیں حفاظت کے ساتھ رکھو اور اس کے بعد اللہ کے سپرد کرو کہ اللہ اب آپ اس کے نگہبان ہیں، یہ میری سائیکل چوری نہ ہو جائے، یہ میری موٹر سائیکل چوری نہ ہو جائے، میرے یہ جوتے چوری نہ ہو جائے۔ تو اب یہ براق سواری یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری ہے اور جنت کا یہ جانور ہے، یہ تو خوشی میں جھوم رہا تھا، یہ تو خوشی میں بدک رہا تھا، اس نے بھاگ کر کہاں جانا تھا، لیکن یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سواری کے عمل سے یہ سنت ہمیں معلوم ہوئی کہ جب تم کہیں پر جاؤ تو اپنی کار کو، اپنی موٹر سائیکل کو، اپنی سائیکل کو، اپنے جوتوں کو حفاظت کے ساتھ رکھو، لاک لگا کر رکھو تاکہ وہ چوری نہ ہو جائے۔ وہاں پر دیکھا کہ اور بھی بہت ساری سراغ تھے جو اس بات کی نشاندہی کر رہے تھے کہ دیگر انبیاء اکرام علیہ السلام کی سواریوں کو ان جگہوں پر باندھا گیا تھا۔ جس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سفر پر روانہ ہو رہے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں میں آنسو آئے۔ پوچھنے والوں جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت آپ کے انتظار میں ہے اور آپ جو ہے کتنا بڑا اعزاز آپ کو مل رہا اور آپ کے آنکھوں میں آنسو ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں سوچ رہا ہوں کہ میں تو جنت کا سفر کرنے جا رہا ہوں، میں تو رب کی قربتیں حاصل کرنے جا رہا ہوں، میں تو آسمانوں کی سیر کرنے جا رہا ہوں، لیکن میری امت اور مجھے یہ سواری ملی براق سواری، میں اس پر سفر کر جا رہا ہوں، لیکن میری امت کے وہ گناہگار لوگ کہ جو جنت میں جانے والے ہیں پل صراط کو عبور کریں گے، وہاں سے وہ کس طرح عبور کریں گے؟ میں تو سواری پر بیٹھ کر جا رہا ہوں اور وہ پیدل جائیں گے تو وہ کس طرح پل صراط کو سے اپنے جو ہے اس سفر کو طے کریں گے؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا، اے جبرائیل میرے محمد سے کہہ دیجئے، میرے محبوب سے کہہ دیجئے پریشان نہ ہو، غمزدہ نہ ہو، کل قیامت کے دن تیرا رب جو ہے تیری امت کے گناہگار لوگوں کے لیے بھی جنت کی براق سواریاں جو ہے پیش کر دے گا، اور یہ وہی سواریاں ہوں گی جو دنیا کا اندر رہ کر قربانی کے دنوں میں اپنے جانوروں کی قربانیاں کیا کرتے ہیں۔ تو جتنا قربانی کرے گا جانوروں کو اللہ رب العزت کل قیامت کے دن انہی جانوروں کو جنت کی سواری بنا کر ان کے لیے پیش کرے گا اور وہ پل صراط سے تیزی کے ساتھ گزریں گی۔ اس لیے جب قربانی کے ایام آئے تو کوشش کیا کرو، اگر وسائل نہیں بھی ہیں تو بھی اس کوشش میں لگا کرو کہ ہم میں سے ہر ایک کی طرف سے قربانی ہو جائے، ہر شخص اللہ کے راستے میں جانور کو قربان کرے کہ یہ جانور کل قیامت کے دن اس کی سواری بنے گا اور وہ اس پر سوار ہو کر جنت تک پہنچے گا۔ تو یہ اس کے لیے ایک خوشی اور اعزاز کا ذریعہ ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد اقصی میں پہنچے ہیں تو آپ اندر گئے تو دیکھا کہ ایک بہت بڑی جماعت ہے اور وہ عبادات میں لگی ہوئی ہے، وہ اللہ کی عبادت کر رہی ہے، نیت باندھی ہوئی ہے، کوئی قیام میں ہے، کوئی سجدے میں ہے، کوئی رکوع میں ہے۔ یہ تمام کے تمام لوگ انبیاء کی جماعت تھی، 1,24,000 کم و بیش یہ انبیاء اکرام کی جماعت تھی۔ تو چونکہ یہ
رسالت اور جو ہے نبوت کا سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے چلا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر ختم ہوا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری وہ نبی تھے کہ جن کے آنے کے بعد نبوت کا سلسلہ ختم ہونا تھا، اور وہ ہو چکا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اندر تشریف لے گئے تو وہ آخری دروازہ جو باب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے تھا اسے بند کر دیا گیا، اور تمام انبیاء کی جماعت مسجد اقصیٰ میں بیک وقت موجود ہیں۔ اب دیکھا کہ وہ عبادات میں لگے ہوئے ہیں، جس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ جب تم مسجد میں آؤ، تمہارے کوئی چاہنے والے موجود ہوں، رشتہ دار موجود ہوں، مہمان موجود ہوں، تو انہیں ملنے سے پہلے جس مقصد کے لیے تم مسجد میں آئے ہو پہلے اس مقصد کو پورا کرو، اور وہ مقصد ہے عبادت، وہ مقصد ہے نماز، وہ مقصد ہے جو ہے تحیۃ المسجد، وہ مقصد ہے تحیۃ الوضو، وہ مقصد ہے آپ کا جو ہے مسجد میں آ کر اللہ کی عبادت کرنا۔ جب اللہ کی عبادت پوری کر چکو اس کے بعد مہمانوں سے جو آئے ہیں ان سے سلام کرو، ان سے معانقہ کرو، ان سے حال احوال لو، لیکن ایسا نہ ہو کہ مسجد میں داخل ہو اور داخل ہونے کے فوراً بعد ان سے ملاقاتیں شروع کر دو، ایسا نہیں کرنا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ انبیاء کی سنت یہ ہے کہ جب تم اللہ کے گھر میں آؤ تو جس مقصد کے لیے آئے ہو سب سے پہلے وہ مقصد کو اس مقصد کی ادائیگی کرو۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر جب تشریف لائے تو وہاں پر آ کر امامت کرائی تمام انبیاء کی، جس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہے اور خاتم الانبیاء ہے، نبیوں کے سلسلے کو ختم کرنے والے ہیں، اور تمام نبیوں سے زیادہ اعزاز آپ کو ملا ہے، اس لیے آپ سب تمام نبیوں کے امام ہیں۔ تو مسجد اقصیٰ سے پھر اللہ رب العزت نے آپ کو سیر آسمانوں کی کرائی، پہلے آسمان پر آدم علیہ السلام، دوسرے پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، تیسرے پر یوسف علیہ السلام، پھر ادریس علیہ السلام، پھر ہارون علیہ السلام، پھر موسیٰ علیہ السلام، آخری آسمان یعنی 7ویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف فرما ہے۔ سب سے ملاقات ہوئی، اس سے آگے جنت اور جہنم کے مناظر کو دیکھا، کیا ہوا وہ آئندہ جمعہ انشاءاللہ بیان کروں گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم میں سے ایک کے لیے آخرت کی فکر نصیب فرمائے، سنتوں کا اہتمام فرمائے۔